اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیہ قرآن انما یتقبل اللہ من اللہ المتقین متقین سے قبول کرتا انما در ہے۔ لغت انما عربی لغت عربی میں حصر کے لیے ہے، قید کرنے کے، یعنی فقط اور فقط خدای خدا عز و جل از جس کسایی سے که جو متقی متقی ہوتے ہیں ان هستند سے قبول از کرتا این ہے، ان قبول سے میکنه چیز کو قبول کرتا ہے۔ و کسی که اب جو زکات انسان نمیده جس و کے اوپر زکات زکوٰۃ ہے اور وہ نمیده زکوٰۃ نہیں دیتا ہے او وہ متقی متقی نہیں ہے۔ نیست. بله بله زکوٰۃ بھی خمس کی طرح واجب خمس ہے، در هر ہاں کدوم خمس زیاده ہر چیز بود پر واجب ہے، ہر فائدے پہ اما واجب ہے، زکات نه لیکن نصاب زکوٰۃ میں داره ایک حد ہے، نصاب در ہے۔ خرما و خرما ہے، کشمش کشمش ہے، و گندم ہے، گندم و جو ہے، اس میں غیره 900 100 کلو ہونا کیلو چاہیے، اگه اگر اس سے کمتر کم باشه ہے تو پھر زکات نصاب نہیں ہے، نداره زکوٰۃ نہیں ہے، فقط صرف خمس خمس ہے اگر وہ اضافی آ جائے، اما اگه 900 کیلو یا بیشتر بود لیکن زکات اگر 900 نداره کلو ہو یا اس سے زیادہ ہوا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ روایت داره الخمس بعد خمس ہے کہ خمس المعونه معونہ یعنی خرجی کے بعد ہے۔ شرع معناش نکرده شریعت نے خمس معونے کی تعریف نہیں کی ہے، معونہ کیا ہے، خرجی کیا ہے، نہیں بتایا۔ فرمودن معونه یعنی مصرف فقہا نے کہا ہے اگه معونہ این مطلب کتابا مصرف۔ دیگه به کلی از مصرف اب اگر یہ کتابیں افتاده مصرف سے معونه ختم ہو نیست گئی ہیں، معروف مصرف میں نہیں آتی ہیں تو اس پہ خمس ہے، بله معروف استعمال نہیں بین ہے، معونہ فقها نہیں ہے۔ همینه که عرض معروف کردم فقہا کے درمیان یہی ہے جو میں نے آپ کے بعضی سامنے از بیان ہے۔ فقها البتہ کم بعض فقہا نے حاشیه البتہ را کم تر آوردن لیکن حاشیہ کیا ہے، اور وہاں پہ گفتن که اگر یه وقتی اگر معونه بود ولو از معونه بودن کہ اگر کوئی چیز افتاد کبھی حص خرج میں آتی تھی، معونہ تھی، مثل خانم تو اگر لیکن معونه اگر طلاق چلا داده جیسے بود کوئی تا خاتون وقتی ہے پیرزن شد شوهرش مرد جوان تھی، سونا پہنتی صادقه تھی، دیگه طلا لیکن اب نمیپوشه بوڑھی ہو گئی، ولی شوہر چلا گیا طلاق اس دنیا سے، تو اب نہیں دیگه پڑ، لیکن مصرف اب یہ نیست سونا اس کے بعد مصرف نہیں، اس پہ خمس ہے کہ نہیں ہے؟ مشهور بین فقها اینه که چون الان مشہور دیگه فقہا میں یہ ہے کہ خمس اب چونکہ داره مصرف میں نہیں ہے لہٰذا خمس ہے، اما خب بعضی لیکن فقها بعض کہتے ہیں میگن نه نہیں، معونه خمس ازش معونہ یعنی ساقطه خرجی سے خمس حتی ثابت ہے، اگر از ساقط ہے، مصرف بودن و معونه بودن چاہے وہ بیفته معونہ ہونے سے این یعنی خرچ مذهب ہونے امام سے اینجوریه معاف ہو جائے۔ فرق نمیکنه اگه الان عرفاً مورد مصرف دیگه نیست بله این معونه اسمش نیست و خمس داره اگر آج اس کے اوپر معونہ حساب نہیں ہوتا، خرجی حساب نہیں ہوتا تو اس پہ خمس ہے۔ من نظرم نظر همون میرا مشهور نظریہ وہی مشہور کا نظریہ ہے کہ اگر معونه به قید معونه بودن خمس جب نداره تک وہ خرجی غیر ہے، معونه بودن پونجی خمس ہے، داره تب تک اس پہ خمس نہیں، لیکن اگر وہ اس سے باہر آ گیا اور بچت میں آ گیا تو اس پہ خمس ہے۔ میرا نظریہ یہی ہے۔ علیکم بله برداشت من اینه میرا که نظریہ یہ کہ قرآن قرآن کریم کریم نے یهود و یہود و نصارا نصارہ جو اہل کتاب ہے، آخر در قرآن فرموده آخر کار در آخر میں کہا ہے آیت تعالی الله عما کہ یشرکون خدا اس شرک سے بری ہے، یعنی بہرحال وہ مشرک ہیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اور اس آیت کے آخر بھی کہا ہے کہ یہ مشرک ہیں، وقتی آیه دیگه فرموده انما المشركون اور اس کے بعد دوسری آیت میں کہا ہے کہ مشرک نجس ہے، لہٰذا یہ آیت حاکم ہے، وسعت ہے کہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں۔ اصل اولی اینه که همون حکم مشرک لہذا اصل اولیے کی حکم برداشت من اینه مشرک میں ہے، کسایی که با اهل کتاب محشور لیکن میرا بودن نظریہ یہ زنش کہ لیکن وہ انسان جو اہل کتاب کے ساتھ ہے، تو خونش اهل خادم اس کا اہل کتاب ہے اگر بخاطر یا زوجہ اہل کتاب، اور اگر وہ اجتناب کرے گا تو حرج میں آ جائے گا، حرج اینا براشون تو ان کے لیے اجتناب واجب نہیں ہے۔ این یہ میرا نظریہ ہے، میں اس بات تک پہنچا ہوں۔ بله
بله روایت داره حضرت امیر روایت میں ہے کہ جناب امیر سے فرمودن کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمائے مجوس یعنی مجوسی سنوا بهم سنت اهل کہ ان سے اہل کتاب کا معاملہ رکھو، حکم اهل کتابو دارن. اہل کتاب کا معاملہ توی رکھو، روایت دیگه داره کان لهم کتاب کہ ان کے لیے فاحرقوه کتاب تھی، ونبی کہ ان کے لیے فقتلوه. کتاب تھی جو انہوں نے جلا دی، حکم اهل کتاب اور گرچه اجماعی نیست نبی تھا جو قتل کر دیا گیا. مشهوره شبه اجماع هست که اینام حکم اهل البتہ کتاب اس میں دارن. اجماع نہیں لیکن شبہ اجماع ہے کہ یہ حکم اہل کتاب میں ہے. لا هذا محل خلاف بين الفقهاء لعله بالعروة هم موجود. یہ مورد اختلاف بات ہے فقہا کے درمیان. لا هذا التفصيل ہم نے کسی کو فقہا میں نہیں دیکھا جو اس تفصیل کا قائل ہو. انما بعضهم قال يجوز الزواج بعض کہتے ہیں مطلقاً ان سے اجازت ہے یعنی جائز ہے ازدواج کرنا مطلقاً اور منقطع و دائم دونوں. قال المنقطع يجوز دائم. بعض کہتے ہیں منقطع جائز ہے دائم نہیں جائز ہے. بعض کہتے ہیں دائم جائز ہے اور غیر دائم نہیں ہے. میری نظر میں مطلقاً جائز ہے ان سے شادی کرنا اہل کتاب سے. القرآن يقول تعالى الله عما يشركون يعني كلهم مشركون لأنهم أهل الكتاب. نعم روایت خاصہ ہیں اہل کتاب کے سلسلے سے، لہٰذا دوسرے استثناءات ہیں. خلاف من أهل الخبرة وهم الفقهاء مختلفين واللي مو أهل الخبرة يرجع إلى لہٰذا چونکہ بہرحال ایک ایسا مسئلہ ہے جو اختلافی ہے، لہٰذا جو اہل فن ہیں ان سے رجوع کرنا پڑے گا، اور اہل فن فقہا ہیں. اگه گذاشته کنار که باید خمسش خودش بده اگر اس نے نکال دیا ہے دخترش یا یک کسی اور تو خمس اس کا خود دینا پڑے گا. که بده به اونا اصلا خمس لیکن اگر اپنے پاس رکھنا ہے اس کی شان کے مطابق ہے اور اس کو پہننا ہے اور استعمال کرنا ہے چون خمس در عینه چه این بده چه اون بده ساقط تو پھر خمس نہیں ہے کیونکہ اس کی شان کے لحاظ سے. لیکن اگر یہ بچا ہوا ہے تو اس کے بعد خمس ہے چاہے کوئی دے، کیونکہ خمس جو ہے وہ مال پر ہوئے تو جو بھی دے دے گا ادا ہو جائے گا. وقتی که بخشید اگه این بخشیدن شأنش هست یعنی اگر ماں نے بیٹی کو دے دیا مثال کے طور پہ اپنا سونا، اب اس کی شان کے لحاظ سے ہے یہ دینا، خمس بر این نی اگه دخترم میپوشه که خمس برش نیست. تو اس کی شان کے حساب سے اگر اس نے اپنی شان کے لحاظ سے دیا ہے تو اس کے وہ خمس نہیں ہے. همین معونه باید بہرحال خرجی میں آنا چاہیے. اگر خرجی میں ہے تو اس پہ فارسی یعنی مصرف فارسی میں کہتے ہیں مصرف، یعنی وقتی که انسان از اول سال تا آخر یعنی سال پورے سال اس کے اوپر استعمال ہے اس کا. پول گیرش میاد اونقدرش که مصرف میشه جو پیسہ ملتا ہے انسان کو صبح اول سے لے کر آخر سال تک هر چی که جو کچھ اس نے استعمال کیا اس پر کوئی خمس نہیں ہے. جو بچ گیا اس پہ خمس ہے، اون خمس. جو بچت ہے اس پہ خمس ہوتا ہے. سلام علیکم. ای 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 نعم نعم يدخل في موضوع الربا الا في صورة یہ موضوع ربا میں آئے گا اگر ایک شکل ہے انطاف فلوس کہ یہ پیسہ دے اپنے قال اشتغل بي كل ما تحصل على الربح آپ اپنے بیٹے کو پیسے دے اور کہیں اس کو استعمال کرو خرچ کرو اور جو تم فائدے پہ حاصل ہو گئے تو اس پہ اتنے پرسنٹ کا میں فائدے میں ہوں، یعنی ہر فائدے میں اتنا پرسنٹ کا میں شریک رہوں گا، وہ صحیح ہے. لیکن بغیر فائدے کے میں اتنا پیسہ واپس لوں گا یہ ربا ہے.
يعني بالنتيجة المبلغ اللي ينطون ذاك الشخص لازم يصلي يصوم، إذا بأقل يقبل يشك به. ٹھیک ہے، جو پیسہ بھی دیا جا رہا ہو کسی بھی کرنسی میں دیا جا رہا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، اگر شخص قبول کر لے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، تو وہ صلح ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. بله. اگر زن مرد شوهرش میتونه غسلش بده، بله در عده باشه اگر زوجہ مر جائے ولو عدے میں ہو تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے. بله بله. اور اس کی تصویریں بھی رکھ سکتا ہے اپنے پاس. نه اگه گذشته نه، اما تا نه ہاں اگر عدت ختم ہو گئی تو نہیں. میتونه. بله. نه نمیتونه. اگرم همون در عدشه بله، یعنی همون تازه مرده اشکال نداره. نه اگه گذشته نه. اگر عدت ختم ہو گئی تو اب دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، اب وہ نہیں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے. بلی نعم. شلون؟ اي اي ما يجوز، لازم يصالحون عليه. ضروری ہے کہ مصالحت کریں آپس میں، مصالحت ضروری ہے اس طرح کے مسائل میں، آپس میں ایک دوسرے سے مصالحت کریں. ينقل ينسب إلى المولى الحج عجل الله فرجه الشريف بس بطريق مرسل. منسوب ہے حضرت سے لیکن ایک مرسل روایت ہے، یہ یعنی سلسلہ سند نہیں ہے. من كالفتوى ومن لك التسديد أيها الشيخ المفيد. منصوب ہے کہ ہے شیخ مفید تم سے فتویٰ اور ہم تسدید کریں گے، یعنی ہم وہ قصہ ہے اور اس کی تفصیلی روایت، ابتل روایت مرسلہ ہے. بله بله. بله دیکھیں ظاہر آیت بھی یہی ہے اور روایت میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کہ میں قبول کرتا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں لیکن میں اپنا آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. لیطمئن قلبی کا مطلب ہی خذ الغایہ اترک اس کی ہدف یہ تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. ایمان بھی قلب کا ہے تو من بھی کہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی آمنتو مگه مال قلب نی وخیلی اطمئن قلبی رو باید تفسیر کنیم که به جوری که تنافی نداشته باشه با قال بلا. چون اگه بخوایم بگیم قلبش کیونکہ قال بلا کو ہم اس طرح سے ہمیں تفسیر کرنی پڑے گی کہ
وہ اس معنی کو خراب نہ کرے. ببینید ظاهر قرینه با ذوالقرینه همیشه دیکھیے ظاہر جو ہوتا ہے قرینے کا به خاطر قرینه ماده است از ذوالقرینه وہ ہمیشہ ذوالقرینے سے تنافی رکھتا ہے. اسد ظاهرش یعنی حیوان اسد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حیوان ظاهرش یعنی جو چیر پھاڑ کرنے والا حیوان. لیکن اسد یفت، لیکن قرینہ کیا ہے؟ آگے کہہ رہا ہے اسد یرمی، تیر پھینکنے والا شیر. تو اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد کوئی شخص ہے. تو دو ظاہر ایک دوسرے سے تعارض کر رہے ہیں. بلا کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم، یعنی ایمان ہے قلبی، اس کا بھی کہہ رہے اطمینان قلبی، یعنی اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر کچھ اور معنی ہے. نه بلا یعنی ایمان، بلا اولم تؤمن قال بلا یعنی چی؟ خب منافات نداره. اسد در حد حضرت امیر بله. ہاں کوئی حضرت امیر کی حد پر ہے وہ ایک الگ بحث. در حد حضرت امیر نبوده، قبول دارم، اما معناش این نیست که قلبم مطمئن نیست. اس کا یہ مطلب نہیں قلب مطمئن نہیں ہے، قلب مطمئن ہے، اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. تؤمن قال بلا، ایمان مال قلب دیگه. دو ظہور ہیں جو آپس میں تنافر رکھتے ہیں. تو ہم یرمی کے ظہور کو مقدم کر رہے ہیں. وہاں بھی اسی طرح ہے کہ ہم مقدم کر رہے ہیں ظہور کو. پیغمبر اکرم تو یقیناً شہید ہیں. کیوں؟ کس پہ روایت؟ اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ شہیدہ ہیں، کہ مامون نے کسی کو بھیجا کہ جس نے کھانے میں زہر دیا. بعض علماء نے اس طرح سے بیان کیا ہے. میں نے بھی یہی عرض کیا کہ وہ چاہتے تھے دیکھیں. تقدیم ظہور قرینه بر تقدیم ظہور ذوالقرینه. بله. اس میں تو شک ہی نہیں کہ معصومی علیہ السلام یعنی 14 معصومی جس میں ایک امیر المومنین بھی ہیں، ان کا علم تمام انبیاء سے زیادہ ہے، کہ جو جناب ابراہیم بھی اس میں سے ایک ہیں، یعنی ان سب سے زیادہ ہے. یعنی اس سے بھی اعلیٰ حد پر ہیں اطمینان قلب میں امیر المومنین اور دیگر معصومین. احکام الزامی یعنی واجب اور حرام میں نہیں، کیونکہ مرسلہ روایتیں ہیں. لیکن قاعدہ تسامح دل سنن مستحب اور مکروہ میں اور جواز میں نہیں، کوئی حرج نہیں. سلام علیک. چی؟ بله.
یہ عموماً وجہ ہے علماء کی بقول آپس میں، یعنی ان میں سے ہر ایک کے کچھ خواص ہیں جو دوسرے میں نہیں ہیں. یہ راضی ہے جو مجھے مل رہا ہے، جو بھی ہوتا ہے اس پہ میں راضی. تسلیم یعنی میں اشکال نہیں، اعتراض بھی نہیں کروں گا. ایک دفعہ انسان تسلیم ہے لیکن راضی نہیں ہے، ایک مشکل میں ہے لیکن چونکہ خدا نے اس تقدیر میں کر دیا ہے لہذا تسلیم ہے، سوال نہیں کرتا لیکن راضی بھی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راضی بھی ہے. ان میں آپس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یعنی خدایا جو کچھ تو نے میرے لیے قسمت میں کیا میں اسی کو قبول کرتا ہوں. یعنی عموماً وجہ علماء کے بقول ایک مختصر فرق ضرور ہے ان میں. ریحانہ مطلب یعنی پھول، ریحانۃ المصطفیٰ یعنی رسول کا پھول. نعم علیکم السلام. علامہ مجلسی نے اس روایت کو بہار میں نقل کیا، لیکن یاد نہیں کس میں اختلاف کیا ہے اس روایت میں. انسان پانی اسی طرح سے کہ اگر کسی کے احسان ہے، ضرورت مند ہے، آپ کے پاس کھان ہے، بعض کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ نہیں بچ رہا تو یہ واجب نہیں ہے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ دیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، وجوب نہیں ہے یہاں پر، حتیٰ اگر وہ سوال نہ کرے. آپ کے پاس آگ ہے جس وقت کچھ اور پڑوسی ٹھنڈ سے پریشان ہے اور آپ دے سکتے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، مستحب ہے دینا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.